درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکم علی رسول الکریم۔ محترم اسلامی خواتین، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم سب ایک جگہ جمع ہوئی ہیں، بلکہ جمع ہوئی نہیں ہے، اللہ نے ہم سب کو جمع فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے دین کے نسبت پہ جو لوگ بھی جمع ہونے والے میں سے عورت ہو یا مرد، اللہ کے دین کے نسبت پہ اگر جمع ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ دین کے نسبت پہ جمع ہونے والی کہ اللہ پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جس کی گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اللہ اس کی گناہوں کو نیکی سے بدل فرمائیں گے۔ ہر گناہ کے بدلے میں اس کے نام اعمال پہ نیکی لکھیں گے۔ اس لیے کہ محترم، ہم اور آپ بڑا خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اپنے دین کی نسبت پہ جمع فرمایا ہے۔ آخر ہم یہاں آئے کیوں ہیں؟ آنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ آپ کے گھر کے لوگ بازار جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ گھر کی ضروریات کے سامان کو لینے کے لیے۔ اسی طریقے سے ہم سب آئے ہیں یہاں پہ، جو ہماری زندگی میں جو چیز ہونا چاہیے وہ ہے نہیں، اسی کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب جو بات کہی جا رہی ہے، اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات کہ محترم، اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان والی کے گھر میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ بہن، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کے دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کتنی بڑی قیمتی سرمایہ ہے۔ جو ایمان رائی کے دانے کے برابر بچا کر کے اس دنیا سے لے کے جائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور محترم، اللہ نے جو ہم کو اور آپ کو ایمان عطا فرمایا ہے، آخر یہ ایمان بچے کیسے؟ ہمارا آپ کا ایمان بنے کیسے؟ اور ہم اور آپ اس ایمان کو ساتھ میں لے کے جائیں کیسے؟ اس کے لیے ایک محنت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کی بھی محنت کو اللہ بیکار نہیں کیا ہے، رائے گاں نہیں کیا ہے۔ جو بھی جس لائن سے بھی محنت کرتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے محنت کا پھل اسے عطا فرماتے ہیں۔ محنت کا پھل عطا فرماتے ہیں۔ محترم، اللہ نے ہم کو اور آپ کو یہ دنیا کے اندر میں بھیجا ہے۔ اللہ نے غیروں کے گھر میں ہم کو نہیں پیدا کیا، اللہ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ایمان کے دولت سے نوازی ہے۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہم کو دیا ہے۔ محترم، جیسے ایک ایمان والا ہے،
یا ایک ایمان والی ہے ایک غیر ایمان والی ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو جو ایمان دیا ہے، آپ نے سنا ہے، کتابوں میں پڑھی ہوں گے آپ، کہ ایمان کو بول کو اگر کوئی آدمی دل سے کہتی ہے یا دل سے کہتا ہے، اللہ ان کے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایمان کا بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بتایا گیا کہ یہ جو بول ہے، جس طریقے سے آنکھ میں پانی ڈالنے سے آنکھ بجھ جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ کلمہ کہنے کے بعد گناہ ان کا بالکل دھل جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر میں آیا ہے، بلکہ علماء نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب آدمی یہ کلمہ کہتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ محترم، اب یہ ایمان ہمارا بچے کیسے؟ اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ حضرات صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، حضرات صحابیہ کی زندگی کو دیکھیے، اس نے اپنے ایمان کے لیے، اپنے دین کے لیے کیسی محنت کی ہے۔ یہ دنیا بہن یہ عارضی ہے، یہ تھوڑے وقت کے لیے ہم اور آپ دنیا میں آئی ہیں، اور پھر یہ دنیا کو چھوڑ کر کے ہم کو اور آپ کو جانا پڑے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس زندگی کے لیے، اور یہی چھوٹی سی زندگی میں، یہ چھوٹی سی زندگی میں اللہ نے ہم کو اور آپ کو ایک موقع دیا ہے، اللہ نے ہم کو اور آپ کو ایک موقع دیا ہے، جو اپنی آخرت کی لامحدود زندگی کو، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو یہ دین دیا ہے، اور دین کی محنت دی ہے، دین اور دین کی محنت ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ چیز سمجھنے کی ہے، دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کوئی پیڑ کا نام نہیں ہے، دین کوئی گھر مکان کا نام نہیں ہے بہن، دین زندگی گزارنے کا نام ہے، دین زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو، مردوں کو عورتوں کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ایک نظام، ایک طریقہ بتایا ہے۔ ہمارے اور آپ کے جسم سے جو بھی اعمال صادر ہو رہی ہے، جو بھی اعمال ظاہر ہو رہا ہے، اگر اس عمل کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق پورا کر دیں گے، اسی کا نام دین ہے، یہی دین ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہی دین ہے۔ اب مثلا آپ حضرات ہیں، سب کے سب انسان ہیں، سب کے ہاتھ میں ناخن ہے، سب کے ہاتھ میں ناخن ہے، ہفتے میں 10 دن میں ضرور آپ ناخن تراشتے ہوں گے، ہفتے 10 دن میں ضرور ناخن تراشتے ہوں گے جی۔ اب اس ناخن کو آپ کیسے تراشیں گے؟ ناخن کو کیسے کاٹیں گے؟ ناخن کاٹنا ہمارا دین کیسے بنے گا؟ ناخن کاٹنا ہمارا دین کیسے بنے گا؟ اس کے لیے ہمارے علماء نے بتایا، اس کے لیے ہمارے علماء نے بتایا کہ ناخن کاٹنا آپ کے لیے دین کب بنے گا؟ جب آپ نبی کے طریقے میں ناخن کاٹیں گے۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ ناخن کاٹنے کا نبی طریقہ کیا ہے؟
کہ दाहिना हाथ के शहादत के उंगली से शुरू करें, दाहिना हाथ के शहादत के उंगली से शुरू करें, उसके बगल वाले को तलाशें, उसके बगल वाले को, उसके छोटी उंगली को, फिर बायां हाथ के छोटी उंगली को, फिर इसी तरीके से लास्ट में अंगूठा को, फिर दाहिने हाथ के अंगूठा को। दाहिने हाथ के शहादत के उंगली से शुरू हुआ और दाहिने हाथ के अंगूठा में खत्म करेंगे। अगर इस तरीके से हमारा नाखून काटना हुआ तो ये मेरा दीन है। और नाखून सबने काटता है, नाखून सबने काटता है, कौन नाखून नहीं काटता है? अगर ये बता दो नाखून काटना हुआ तो मेरा दीन बन जाएगा, मेरा दीन बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे आपके यहां हर एक आदमी के यहां जो खाने का मसला है, खाने का मसला है। अब खाना मेरा दीन कैसे बने, खाना मेरा दीन कैसे बने, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये करना पड़ेगा, उलमा ने फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपने उम्मती को अल्लाह ने एक निजाम दिया है कि आप दस्तरखान बिछाएं। उलमा फरमाते हैं जिस घर में दस्तरखान बिछाया जाता है, दस्तरखान बिछा के खाना खाते हैं, और उस घर में कभी भी फाका नहीं आता है। जिस घर में दस्तरखान बिछाया जाता है, कितना छोटा अमल है, कितना छोटा अमल है, अल्लाह के यहां अज्र कितना बड़ा है। अपने घर की तंगी को दूर करने के लिए बेटा को पंजाब भेजो, शौहर को बंबई भेजो, ताकि कमा करके माल लाएगा, घर की तंगी दूर होगी। लेकिन उलमा ने क्या फरमाया कि घर में फाका नहीं आएगा, दस्तरखान बिछा के खाना खाएं। अब याद रखिएगा, जो खाना आप खा रही हैं, जो खाना आप खा रही हैं, अगर हलाल है तो अल्लाह कल कयामत के दिन एक एक दाने का हिसाब लेगा। अगर हराम है तो फिर अल्लाह उस खाने का आजाब देंगे, उस खाने का आजाब देंगे। उलमा ने फरमाया जब आप दस्तरखान बिछा के खाना खाएंगे, तय बात है कि आपका छोटा नाबालिग बच्चा भी दस्तरखान पे बैठेगा खाना खाने के लिए। उलमा फरमाते हैं कि जिस दस्तरखान पे छोटा नाबालिग बच्चा का हाथ लग गया या मेहमान उस दस्तरखान पे बैठ गया, उस खाने का हिसाब नहीं लिया जाएगा, उस खाने का हिसाब नहीं लिया जाएगा। अब खाना शुरू करने से पहले दोनों हाथ गट्टा सही धोना, ये मेरा दीन है, ये मेरा दीन है। उलमा फरमाते हैं खाने से पहले और खाने के बाद, जो रोजाना हर वक्त के खाने में, हर टाइम के खाने में, खाने से पहले भी गट्टा सही दोनों हाथ धोती है या धोता है, खाने के बाद भी धोता है। कहा कि अगर कितनी लंबी जिंदगी होगी, अगर जब भी इसकी मौत होगी, अगर ये हाथ मकरूज होगा, अगर ये हाथ कर्ज वाला होगा, उलमा फरमाते हैं इस हाथ का कर्ज का मालिक अल्लाह है, इस कर्ज का, हाथ का कर्ज का जामिन अल्लाह है। इस हाथ का कर्ज को अल्लाह अदा करेंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इसलिए कि मोहतरम, अब खाने के दरमियान में कहा कि जब आदमी खाना शुरू करे, 3 उंगल के साथ बिस्मिल्लाही व आला बरकतिल्ला, बरकतिल्ला ये कह करके खाना शुरू करे। कहा कि जब बिस्मिल्लाह कह करके खाने में हाथ डाला जाता है या किसी काम में हाथ डाला जाता है, उस काम में अल्लाह बरकत डाल देते हैं, उस काम में, उस खाने में अल्लाह बरकत डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह इतनी बड़ी ताकत की चीज है, अल्लाह ने हमको और आपको दिया है। एक आदमी बहुत बड़ा था, कई कुंटल खाता था, लेकिन पेट नहीं भरता था, पेट नहीं भरता था जी। अपने जमाने के नबी ने उनको अपने काम से भेजा कि आप हमारा ये काम अररिया से जाकर के इधर काम करके ले आइए।
اور آپ کو ہم بھر پیٹ کھانا کھلائیں گے، اور اس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں تھا، کئی کنٹل کھاتا تھا لیکن پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ بڑا خوشی ہوا کہ چلو اس آدمی کا کام کر کے دیں گے، ہم ارڑیا سے کام کر کے لا کر دے دیں گے۔ ایک مثال اب تو میں بتا رہا ہوں، وہ چلے گئے کام کر کے لا کر دے دیا۔ اب کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو اس کے سامنے پہ 3 روٹی پیش کیا، اور چھوٹی چھوٹی روٹی، ہمارے ہاں جانتے چھوٹی روٹی بنتی ہے، اور جو آدمی کئی کنٹل کھاتا ہے اور اس کے سامنے پہ 3 چھوٹی روٹی رکھی گئی ہے، بتائیے اس کو کتنا غصہ ہوگا؟ اتنا غصہ ہوا اس کو، غصے سے لال ہوتا رہا۔ جس آدمی نے ذمہ لیا تھا کہ بھائی غصہ کرنے کی کیا بات ہے، آپ کھانا شروع کرو، میں نے آپ کو وعدہ کیا ہے کہ بھر پیٹ کھانا کھلائیں گے، جب آپ کو بھر پیٹ ہم کھانا نہیں کھلائیں گے جب نہ آپ غصہ کیجیے گا۔ تو وہ آدمی کھانا شروع کیا، لیکن کھانا شروع کروانے سے پہلے اس کو بسم اللہ پڑھوایا، اس کو بسم اللہ پڑھوایا، 3 روٹی کھاتے کھاتے اس کا پیٹ بھر گیا۔ تو بہن، بسم اللہ میں وہ برکت ہے، بسم اللہ میں وہ تسلی دے دیتا ہے اللہ، بسم اللہ کے اندر میں وہ سکون دے دیتا ہے اللہ۔ اس لیے کر کے ہر کام کو بہن بسم اللہ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے کھانا، مکمل کھانا کو کھانے کے درمیان میں دنیا کی کسی قسم کی بات، بیہودہ بات نہ کرے، بلکہ کھانا کے درمیان میں بتایا کہ جس طریقے سے آپ نماز کے حالت میں آپ اللہ سے بات کرتی ہیں، رکوع کے جگہ پہ تسبیح پڑھتی ہیں، سجدے کے جگہ پہ آپ تسبیح پڑھتی ہیں، قیام کے جگہ پہ آپ قرآن پڑھتی ہیں، اسی طریقے سے بہن کھانے کا جو جگہ ہے اور کھانے کا جو طریقہ ہے، کھانے کا جو مطلب وصول آداب ہے، اسی کے مطابق کھانا کھایا جائے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم کھانا کھائیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد آدمی کو اللہ نے کہا ہے، اگر کسی کا احسان ہو، اگر کوئی نے ہماری مدد کیا ہے تو اس کا احسان مانیں، اس کی شکریہ ادا کریں۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو کھانا کھلایا ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ ہم کو اس کھانے سے حساب نہ لے، ہم اس کھانے سے بڑی ہو جائیں، ایک تو پہلا کھانا یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ آپ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ آپ نے کھانا کھلایا۔ اگر کسی کے مہمانی کھانا کھائے ہیں تو مہمانی کی دعوت ہے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی وجعلنی من المسلمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کھانے سے ہمارا اللہ حساب نہ لے تو پھر آپ یہ دعا پڑھیے الحمدللہ الذی واسبانا واربانا وانعم علینا عبد۔ اگر یہ دعا پڑھیں گے تو پھر اللہ ہم کو اس کھانے سے حساب لے لیں گے۔ اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کھانا پر ہم کو اللہ اجر دے تو کھانا کھانے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنی حاجہ تامہ ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت۔ اگر یہ دعا پڑھیں گے، علماء فرماتے ہیں، لکھا ہے کتاب کے اندر میں، 1 سال اگلا 1 سال پچھلا گناہ کو اللہ معاف کر دیں گے۔ تو بہن، ہمارا کھانا بھی عبادت ہے، میرا کھانا بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے سونے کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے ہمارا سونے کا مسئلہ ہے۔ ارے سب کا سوتا تو جانور بھی ہے، لیکن ہمارا سونا عبادت ہے، ہمارا کھانا عبادت ہے۔ ساری مخلوق کھانا کھاتی ہے، ساری مخلوق سوتی ہے، لیکن میرا سونا عبادت ہے۔ کیسے عبادت ہوگا؟ کیسے عبادت ہوگا؟ آج بہن چور چنڈال کا ہم کو ڈر لگتا ہے، سانپ بچھو کا ہم کو ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو زندگی گزارنے کے لیے ایک طرز عمل دیا ہے، ایک ضابطہ، ایک طریقہ بتایا ہے۔ اگر اس کے مطابق ہمارا اور آپ کا اگر سونا ہے تو میرا سونا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کتاب کے اندر میں، جس کا مفہوم ہے حضر ہو یا سفر، بیماری ہو یا تندرستی، کسی بھی حال میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر وضو کا رات نہیں گزارے ہیں، بغیر وضو کے نہیں سوئے ہیں۔ کہا اگر وضو کر کے ہم سوئیں گے ہم کو کیا ملے گا؟ آدمی تو، انسان تو لالچی ہے نا، ہم جو آپ کا کام کریں گے ہم کو کیا ملے گا؟ کوئی آدمی 300 روپیہ مزدوری دیتا ہے، کوئی آدمی 400 روپیہ مزدوری دیتا ہے، تو 300 والا سے چھوڑ کر کے 400 والے کے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟
تو انسان نفع کو چاہتا ہے، نفع جہاں زیادہ ملے گا وہ کام کو وہ کرے گا۔ اسی طریقے سے بہن اللہ کے نبی نے ہم کو رات کو سونے کا ایک ضابطہ بتایا ہے۔ اگر آپ وضو بنا کر سوئیں گے تو اللہ کیا دے گا؟ علماء نے لکھا ہے کتاب کے اندر میں، آپ وضو بنا کے سوئیں گے جس وقت میں رات میں آپ کی آنکھ کھلے گی، اس میں دو روایت ہے کہ جس وقت میں آپ کی آنکھ کھلے گی اور ایک فرشتہ اللہ سے ندا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ یہ تیری بندی باوضو سوئی ہے، اے اللہ یہ تیری بندی باوضو سوئی ہے، اے اللہ آپ اس کی گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ آپ اس کی گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یہ دعا کون کریں گے آپ کے لیے؟ فرشتہ کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ باوضو سوئے ہیں۔ دوسری روایت میں بتایا کہ آپ کی جب آنکھ کھلے گی، پہلا جملہ میں آنکھ کھلنے کے بعد آپ اللہ سے جو کچھ بھی مانگیں گی اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ایک تو یہ بات ہوا کہ باوضو سونے سے آپ کو کیا ملا، آپ سنی لیا، انشاءاللہ اس کو عمل کریں گے بہن، آج سے نیت کر لو جی۔ اور پھر بتایا کہ آدمی جب بستر پہ جائے، اب نماز میں نیت باندھ لیتی ہیں، اللہ اکبر۔ سونے کی نیت کیا ہے؟ سونے کی نیت کیا ہے؟ نماز کی نیت کی میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز عشاء فرض واسطے اللہ کے رخ میرے کعبے کی طرف، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے۔ بچہ آ جاتا ہے بات کر لیں گے، شوہر آ جائے گا بات کر لیں گے، باپ آ جائے گا بات کر لیں گے، بھائی آ جائے گا بات کر لیں گے۔ اگر آپ ان سے بات کریں گے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کی نماز ختم ہو جائے گا جی۔ اسی طریقے سے جب آپ سونے کی نیت کیا ہے؟ نماز کی تکبیر اللہ اکبر۔ سونے کی تکبیر کیا ہے؟ اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، یہ سونے کی نیت ہے۔ اب یہ نیت باندھ لینے کے بعد جیسے نماز میں آپ کسی سے بات نہیں کرتی ہیں، اسی طریقے سے کسی سے کوئی بات نہیں کرنے کی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جب تک آنکھ نہ لگے اللہ کی ذکر کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، آپ کی آنکھ لگ جائے گا۔ تو بتایا کہ جب آپ اللہ کے ذکر کر کے بستر پہ سوئیں گی، گھر میں سوئیں گی، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا جو آپ کی کسی قسم موت کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، موت کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، موت کے علاوہ کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتا۔ اور بہن، اور مزے کی بات میں آپ کے سامنے پہ رکھوں، مزے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا جس کا مفہوم ہے، صحابہ سے مخاطب ہو کر کے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کیا سونے سے پہلے سونے کے وقت میں 4000 دینار صدقہ کر کے سویا کرو، 4000 دینار صدقہ کر کے سویا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون کس کی ہمت ہے کہ سوتے وقت میں 4000 دینار صدقہ کرے؟ دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو۔ 4000 سونے کے سکے کو اللہ کے نام پہ تقسیم کر دینا، بانٹ دینا، صدقہ کر دینا، 4000۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون طاقت رکھتا ہے؟ کہا سونے سے پہلے اپنے بستر پہ جا کر کے 4 مرتبہ الحمد شریف کا پڑھنا، 4 مرتبہ الحمد شریف کا پڑھنا 4000 دینار صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 4000 دینار صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا چھوٹا عمل ہے بہن، اور کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔
آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، بستر پہ کیسے سو رہے ہیں. آج ایک ہاتھ کا لمبا موبائل ہے، یہ لنگی تصویر کو دیکھتے دیکھتے میاں بیوی اسی حال میں نیند آ جاتا ہے. بہن یہ اس کا سونا، یہ کس کا سونا ہے؟ یہ شیطان کا سونا ہے. یہ مسلمان کا سونا نہیں ہے بہن، یہ مسلمان کا سونا نہیں ہے. جب مسلمان کے سونے کے مطابق آپ سوئیں گے، آپ کا سونا جب دین بنے گا، تو پھر آپ کے آنے والا نسل اللہ کا ولی بنے گا، اللہ کا ولی بنے گا، اللہ کا دوست بنے گا، اللہ کے دین کو دنیا میں بانٹنے والا بنے گا. جی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا جنت کا قیمت ادا کر کے سویا کرو؟ یا رسول اللہ جنت کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ مفہوم ہے، کون ادا کر سکتا ہے؟ کہا 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا. جو درود نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود کو 3 مرتبہ پڑھنا، جی جنت کی قیمت ادا ہو جائے گی. پھر بتایا ایک حج کر کے سویا کرو. یا رسول اللہ کس کی طاقت ہے حج کر کے سویا کرے؟ سونے کے وقت میں حج کر لے، حج کا ثواب مل جائے. کہا 4 مرتبہ تیسرا کلمہ، 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا، یہ حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اتنا چھوٹا عمل ہے. ابھی حج کرنے میں 4 لاکھ روپیہ لگتا ہے، 4 لاکھ روپیہ لگتا ہے. اور پھر بتایا ایک قرآن پڑھ کر کے سویا کرو. صحابہ نے پوچھا جی کیسے ہوگا؟ کہا کہ جس نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف کو پڑھا، اس کو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا، اس کو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا. جی. اور پھر بتایا کہ 2 لڑنے والوں میں صلح کر کے سویا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کر کے سویا کرو. چونکہ آدمی جب گناہ کر لیتا ہے نا، کوئی گناہ کر لیتا ہے، بہن آپ یہ مت سوچنا کہ اندھیری رات ہے ہم کچھ کر رہے ہیں اور کسی کو پتا نہیں ہے. بہن کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے. اور آپ کے ہمارے کاندھے پہ 24 گھنٹہ 2 فرشتہ 24 گھنٹہ مقرر رہتا ہے، 24 گھنٹہ رہتا ہے، 24 گھنٹہ. آپ جو کچھ بھی کر رہی ہیں، جہاں بھی کر رہی ہیں، وہ جس طریقے سے یہ مکان میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مولانا نے جو ویڈیو بنا رہا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں. جی یہ اسی طریقے سے یہ ویڈیو بن رہا ہے. آپ جو کچھ بھی کر رہی ہیں، آپ جو کچھ بھی کر رہی ہیں، اچھا کر رہی ہیں اس کا بھی ویڈیو بن رہا ہے، اگر برا کر رہی ہیں اس کا بھی ویڈیو بن رہا ہے. آپ کا باپ نہیں دیکھتا ہے، آپ کا بھائی نہیں دیکھتا ہے، آپ کا بیٹا نہیں دیکھتا ہے، آپ کا شوہر نہیں دیکھتا ہے. خدا کی قسم بہن اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. اور اللہ کا فرشتہ یہ ویڈیو بناتا ہے، ویڈیو بناتا ہے. یہ آدمی کہے گا اللہ میاں یہ وہاں دبان درازی کرے گا. جی اللہ کہے گا کہ تم نے ایسا کیا، کہ نہیں ہم نے نہیں کیا ایسا. تب وہ فرشتہ جو کاندھے پہ ہمارا رہتا تھا وہ لے کر کے آئے گا وہ کیسٹ کو ہمارے سامنے پہ کھولے گا اور دیکھے گا. آپ دیکھیے گا وہاں پر. جی اس وقت میں آپ انکار نہیں کر سکتی ہیں، آپ کدھر بھی ہل نہیں جو سکتی ہیں. اس وقت میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی بولا ہوگا، جیسا بھی عمل کیا ہوگا، وہ فوراً آپ کے سامنے میں کر دیا جائے گا. انکار کا کیا گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہوگا انکار کا بہن. اس لیے کر کے کہا کہ یہ جو فرشتہ کاندھے پہ ہے، جب کوئی بندی یا بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو بایاں کاندھے والا کہتا ہے کہ لکھ لو، دایاں کاندھے والا کہتا ہے کہ ٹھہرو. ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ یہ عصر کی نماز پڑھ لے، ہو سکتا ہے کہ یہ مغرب کی نماز پڑھ لے، ہو سکتا ہے کہ یہ عشاء کی نماز پڑھ لے. عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے.
तो फरिश्ता कहता है क्या लिख लो? तो फरिश्ता कहता है ठहरो, अभी सोने से पहले पहले कहीं हमारी बंदी ने इस्तिगफार कर लिया, तौबा कर लिया। इसलिए कहा सोने से पहले पहले 10 मर्तबा बिस्तर पे जाकर के 10 मर्तबा इस्तिगफार पढ़ें, इस्तिगफार पढ़ें। इस्तिगफार पढ़ने का 2 तरीका है। एक तो अगर जो बहन नहीं जानती है अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, जो नहीं जानती है वो इतना भी बोलेगा वो इस्तिगफार है जी, इतना भी बोलेगा वो इस्तिगफार है जी। और लेकिन और अल्लाह ताला क्या बताते हैं? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबियों व तुबू इलैह। यह है अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व तुबू इलैह। इसको 10 मरतबे पढ़ना है बहन। दिन भर जो भी गुनाह किया है वो सारा का सारा गुनाह फरिश्ता नहीं लिखेंगे और उसको यहीं पे खत्म कर देंगे, वो जला देंगे, उसको माफ कर देंगे उसको। इसलिए कि बहन सोने से पहले पहले 10 मरतबे, ये है हमारा सोने का। अगर इस तरीके से अगर हमारा सोना हो रहा है तो बहन हमारा सोना इबादत है, हमारा सोना इबादत है। अगर कोई जरूरी में अगर आप दुआ पढ़ लिया लेकिन आपका बच्चा आ गया या आपका बेटा आ गया या आपका शौहर आपको आवाज दिया तो आप नहीं हम दुआ पढ़ लिया है अब तो हम बोलबे न करेंगे, नहीं। आपकी शौहर है, आपका हाकिम है, आपको बोल नहीं है। इसलिए करके कहा कि अगर औरत नफिल नमाज पढ़ रही है, अगर नफिल नमाज पढ़ रही है, अगर उनका शौहर उनको देखा नहीं है कि नमाज पढ़ रही है, अगर वो आवाज आपको दे दे, आप नमाज का सलाम वहीं पे फेर लीजिए। उलमा फरमाते हैं आप वहीं पे नमाज का सलाम फेर लीजिए, क्योंकि शौहर के आवाज पे लब्बैक कहना, शौहर के आवाज पे लब्बैक कहना, ये आपके लिए सबसे बड़ी इबादत है, औरतों के लिए सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी इबादत है। इसलिए कहा गया अगर औरत नफिल रोजा रखे या नफिल नमाज पढ़े जी, अगर उनके शौहर घर में है उनसे इजाजत ले ले, हम रोजा रखना चाहते हैं कल नफिल का, फला का अब्बा आपका क्या इरादा है, क्या आपकी राय है? अगर वो इजाजत दे दे आप रोजा रख लीजिए। आपका रोजा रखना, एक तो रोजा रखने का सवाब मिलेगा, दूसरा जो आपने शौहर से इजाजत ली है और उसकी इजाजत लेने का सवाब मिलेगा, इताअत के सवाब मिलेगी। रोजा का सवाब अलग मिलेगा, रोजा का सवाब आपको अल्लाह देंगे और शौहर का इताअत का सवाब आपको अलग से मिलेगा, अलग से मिलेगा। इसलिए कि औरतों के लिए ये जरूरी है जी। आप जब सो के उठेंगे तो क्या करेंगे? सो करके उठेंगे तो क्या करेंगे? सो करके उठने के बाद चूंकि आदमी जब सो जाता है दोनों हाथ उसका नापाक हो जाता है। उलमा ने लिखा है किताब के अंदर जिसका मफहूम है, आदमी जब आंख खुले तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े या सलाम करे और बिस्तर पे से जब उठे ये दुआ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। ये दुआ पढ़ते हुए पानी के पास जाए, गट्टा सही दोनों हाथ धो ले, फिर अपना कपड़ा बदल पे ले और पेशाब पखाने में बड़ा इस्तिंजा छोटा इस्तिंजा में जाने के लिए बहन याद रखिएगा सर पे कपड़ा रखना जरूरी है। ऐसे जैसे हमारे और आपका घर में दाखिल होने के लिए दरवाजा है, घर में दाखिल होने के लिए दरवाजा है, अगर ये दरवाजा लगा हुआ है कुत्ता नहीं आएगा, बिल्ली नहीं आएगा, कोई आदमी नहीं आएगा, उसके लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। इसी तरीके से बहन जब हम सर को ढांक करके पेशाब और पखाने में जाएंगे और बड़ा छोटा इस्तिंजा में जाएंगे, बताया कि शैतान जो दाखिल होता है इंसान के जिस्म में, शैतान जो शरायत करता है इंसान के जिस्म में, उनका दाखिल होने का रास्ता सर है, शैतान का दाखिल होने का रास्ता सर है। जब सर खुला देखता है और शैतान उस होकर के दाखिल हो जाता है। और हमारी बहनों में इसकी बड़ी लापरवाही होती है, इसकी बड़ी लापरवाही होती है। अल्लाह हमारी आपकी बहन सबको अल्लाह सबको सही समझ अता फरमाए। इसलिए कि बहन हमने पहले कहा था कि हमारे जिस्म से जो अमाल निकलता है ये अमाल दीन है,
یہ اعمال دین ہے، اور اس طریقے سے جو زندگی گزار کر کے دنیا سے جائے گی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنے مہمان کھانے میں، جنت کھانے میں داخل فرمائیں گے، اس لیے کہ بہن اس تمام چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے، تمام چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ نماز پڑھنا صرف دین نہیں ہے بہن، روزہ رکھنے کا نام دین نہیں ہے، قرآن پڑھ لیا اس کا نام دین نہیں ہے، یہ مکمل دین ہے۔ مکمل دین یہ ہے کہ زندگی ہم اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے، نبی کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اسی طریقے سے بہن یہ ہمارے سونے کا معمول ہوا۔ اب پیشاب پخانے کے اندر میں یہ انسان ہے، ہم اور آپ فرشتہ نہیں ہیں، حاجت ہے ہم تمام لوگوں کو، حذائق حاجت ہے، ضروری ہے وہ، لیکن اس کے لیے اپنے علماء سے الحمدللہ آپ حضرات نے کتنا آپ چلے آپ جا رہے ہیں چھوٹا ہے، پھر بعد میں آئیں گے آپ کے کلاس کے وقت میں آئیں گے۔ اچھا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہن اصل جگہ پر ہم نہیں پہنچے ہیں ابھی، اصل جگہ پہ آپ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو علماء کے بیچ میں ہیں، گویا کہ علماء کے بیچ میں بیٹھنا گویا کہ سمندر ہے، سمندر میں کتنا پانی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، تو علماء کے پاس کتنی گہرائی ہے، کتنے علم ہے، اس لیے کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے، آپ بڑی مقدر کے دھنی آدمی ہیں، مقدر کی بڑی دھنی آدمی ہے کہ جو اللہ نے آپ کو ایسے ماحول عطا فرمایا ہے، ایسی جگہ میں عطا فرمایا ہے کہ جو علماء کے سایہ ہے، اور آپ کو ہمیشہ ہر جمعہ کو اللہ کے دین کی بات بتا رہی ہے۔ لیکن ہم کو تو کتنا دن سے بتا رہے ہیں، کر رہے ہیں مولانا یہ بات، 2.5 سال سے، اللہ اکبر، 2.5 سال سے آپ کہ یہاں پر تعلیم ہوتی ہے، لیکن بہن ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ نے مولانا سے جو اتنی باتیں سنی ہے، ہم کو انداز نہیں ہے کہ آپ اس پہ عمل کر رہی ہیں۔ اگر آپ عمل کرتی، آپ کے گھر کے ایک بھی بچہ، آپ کے گھر کا شوہر، ہم کو امید تھا کہ وہ ضرور مسجد میں جاتا۔ اگر مسجد میں نہیں جا رہی ہے تو بہن سمجھو یہ آپ کی کمزوری ہے، یہ آپ کی کمزوری ہے۔ ارے اللہ نے آپ کو ایسا حسن تدبیر بنایا ہے، ایسا آئینہ بنایا ہے، آپ کے بغیر کوئی مرد کا زندگی مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک آدمی کا گھر میں نوٹ کا ڈھیر لگا ہوا ہے، سونا چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، روپیہ پیسہ کا ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن اس کے گھر میں اس کی بیوی نہیں ہے، تو اس کی زندگی، اور وہ زندگی میں وہ کبھی خوشی وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ پانی پی کر کے رات گزار رہا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ گزار رہی ہے، تو جو زندگی، جو لطف ہے وہ رات گزرے گی۔ بہن وہ دولت پیسے میں وہ رات نہیں گزرتی ہے۔ جس گھر میں دولت پیسہ ہے، روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، لیکن بیوی نہیں۔ جس طرح اللہ نے آپ کو ایسی نعمت بنائی ہے، ارے آپ چاہیں گے اپنے بچے کو آپ اپنا اللہ کا ولی بنائیں گے، اپنے شوہر کو ولی بنائیں گے، اس لیے کہ آپ کے شوہر کو مزہ نہیں ملتا ہے دین کے کام کرنے میں، اس لیے کر کے علماء نے فرمایا ہے، ایک بزرگ کے بارے میں بتایا، ایک بہت بڑے اللہ والا، تو دونوں میاں بیوی میں تذکرہ ہونے لگا، تو بیوی کہہ رہی ہے آپ جو اتنا بڑا اللہ والا بنے ہیں نا، آپ جو اللہ کا دوست بنے ہیں، ولی بنے ہیں، تو بیوی کہہ رہی ہے وہ ہماری محنت کی وجہ سے آپ بنے ہیں۔ شوہر نہ ماننے کو تیار نہیں، شوہر اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہے
कि एक सजदे में, यानी एक सजदे में पूरी रात हमने गुजारी है, तो हम तुम्हारे वजह से वली कैसे बने हैं? रात भर हम तहज्जुद पढ़ करके अल्लाह के सामने पे मुनाजात की है, दुआ मांगी है, हम तुम्हारे वजह से वली कैसे बने हैं? बीबी को मानने को वो तैयार नहीं है कि तुम्हारे वजह से हम वली बने हैं जी। तो बीबी कह रही है कि आप हमारे वजह से वली बने हैं, शौहर कह रहे हैं कि नहीं हम आपकी वजह से वली नहीं बने, हम तो अपनी मेहनत करके बने हैं। तो बीबी जिद पे आ गई। बीबी, औरत अगर जिद पे आ जाएगी, औरत अगर जिद पे आएगी तो आदमी को पागल खाना में पहुंचा देगा, मर्द को पागल खाने में पहुंचा देगा, मर्द को पागल खाने में पहुंचा देगा। कहा ठीक है। दूसरे दिन रात हुआ, नमाज पढ़ कर, जो मस्जिद में रहते थे, नमाज फजर नमाज को पढ़ करके आए तो बहुत मायूस होकर के, सर झुका हुआ है, बहुत गमगीन है और आ रहे हैं। डेढ़िया पर जहने आले तो वह ने की कहे थी, वैसे क्या कह रहा है? बीबी क्या कह रही है? हजरत क्या हुआ, क्यों सर लटकाए, मुंह लटकाए हुए हैं, क्यों सर झुकाए हुए हैं? शौहर कह रहे हैं अल्लाह की बंदी तू हंस रही है, मेरी जान निकल रही है, शायद अल्लाह नाराज हो गया, हमारी वलायत हमारी बुजुर्गी छीन ली। तो बीबी कह रही है आपको मैंने कल ही कहा था ना, अल्लाह ने आपको हमारे वजह से वली बनाया है। अब शौहर चौंका, वो कैसे? अरे वो तुम्हारे वजह से हम कैसे वली बने, हमारी वलायत कैसे छीनी चली गई? तो बीबी कहने लगी आज जो मैं आपको खाना खिलाया है रात का, बगैर वजू का खाना बनाई है, बगैर वजू का खाना बनाई है और बगैर जिक्र का खाना बनाई है, यानी अल्लाह का जिक्र नहीं किया है। बहन, बगैर वजू का खाना बनाना और अल्लाह का जिक्र नहीं करके खाना बनाना, अब उनके शौहर की वलाई चली गई, बुजुर्गी छीनी चली गई। आप अंदाजा लगाओ बहन, आप जो हमारे घर में हमारी बहू को गुस्ल की हाजत रात में हुई है, वो गुस्ल करेगी 2 बजे दिन में, वो 3 बजे दिन में गुस्ल करेगी। इसी के दरमियान में आज जुमा का दिन है, शौहर का कपड़े भी धोया होगा जी, खाना भी पकाई होगी, बच्चे को भी खिलाया होगा। आप अंदाजा लगाओ बहन, वो नापाक नहीं है, सिर्फ वजू नहीं बनाई है, अल्लाह का जिक्र नहीं की है, जिसकी वजह से उनके शौहर का बुजुर्गी छीनी चली गई, वलायत छीनी चली गई। और जिस औरत ने नापाक होकर के, जिसपे गुसूल फर्ज है, जिसपे गुसूल फर्ज है, और उसी हालत में वो खाना बना करके अपने शौहर को खिला रही है, अपने बेटे को खिला रही है, बहन अंदाजा लगाओ कि उसका शौहर कितना बड़ा वली बनेगा, उसका बच्चा कितना बड़ा बुजुर्ग बनेगा। अरे शराबी नहीं बनेगा, कौरसिया नहीं बनेगा, गैंडी नहीं बनेगा, धतूरा पीने वाला नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा और क्या बनेगी? बहन नियत करके जाओ, नियत करके उठो, इंशाअल्लाह आज से मैं मुसलमान बीबी बन करके, अल्लाह की बंदी बन करके मैं खाना बना करके अपने बच्चे को अपने शौहर को खिलाऊंगा। अगर बहन इस तरीके से खाना बना करके खिलाओगे तो तुम्हारे शौहर के अंदर में दीनी शौक पैदा होगा, दीनी जज्बा पैदा होगा, फिर तुम्हारे बच्चे के अंदर में पढ़ने का भी शौक पैदा होगा। फिर वही बच्चा बड़ा होकर के माँ का कदर करेगा, बाप का कदर करेगा जी। माँ का पेशाब धोने में, बाप का पेशाब धोने में जरा उफ नहीं करेगा, उफ नहीं करेगा। नहीं तो बहन क्या करेगा? अगर ऐसी जिंदगी में ऐसा बच्चा परवरिश किया है, फिर क्या करोगे? जब बुढ़ापा होगा कमर पे लात मारेगा और क्या कहते हैं, नाली में गिरा देगा जी, नाली में गिरा देगा जी। अभी हमारे सफर में आपको नाम नहीं बताएंगे, बाप का एकलौता बेटा, माँ की एकलौता बेटा, और माँ ने बाप ने क्या उन औलाद के क्या खर्च किया होगा बहन मालूम नहीं। जब वो माँ बूढ़ी हुई है, वो माँ बूढ़ी हुई है, उनके बुढ़ापे के हालत में एक दिन का वाकया है, उसको उठा करके वो चूल्हा के घर में बगल में रख दिया। बेचारी किस वक्त में रात में मरी, किस वक्त में मरी अल्लाह भी सवाब जाने। उसका नाक कान उसका चूहा काट के लेकर चला गया। एक बेटा बेटी, एक बेटा, और उस बच्चे के लिए आप तुम ही बताओ, उस बच्चे के लिए अभी कैसी जान लड़ा रही हो, कैसी जान कुर्बान कर रही हो। और वो बेटा
اگر دیندار نہیں بنایا بہن، اگر دین کے ساتھ بچے کا پرورش نہیں کیا، یہی بچے لیا کر کے کوڑا میں رکھ دے گا، وہی بچہ لیا کر جنگل میں رکھ دے گا۔ آپ بتاؤ، ایک بیٹا اور اس پہ بھی ایک بہو، اور جی کس طریقے سے رات میں کس وقت بیچاری مر گئی، چوہا اس کا کان کو ناک کان کو کاٹ کر لے کر چلا گیا۔ صبح میں جب اٹھتا ہے اور صبح میں جی کافی بڑھیا کو دیکھا گیا تو بڑھیا وہاں مڑا پڑا ہوا ہے۔ بہن یہ ایسے کیسے ہوا کہ بچے کو ہم نے یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری قصور ہے، یہ ہماری قصور ہے۔ اگر بہن، اگر ہم اور آپ دیندار بن کر کے اگر بچے کو پرورش کریں گے، انشاءاللہ بہن ہمارا بچہ بھی اللہ کا ولی ہونے ہو گیا ہے پھر انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کریم کرم کا، رحم کا، سہولت کا، عافیت کا، فضل کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ کریم کرم کا، رحم کا، سہولت کا، عافیت کا، فضل کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، مجرم ہیں، قصوروار ہیں، اقرار مجرم ہیں۔ اے اللہ ہم سب تیرے سامنے پہ ہاتھ اٹھا کر کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تو وہ داتا ہے جو کسی کو دیتا ہے، مولا تیرے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ مولا تو وراب الورا ہے، مولا تو حاضر روا ہے، مولا تو مشکل کشا ہے، مولا تو حل المشکلات ہے، مولا تو کن فیکن کا مالک ہے، مولا تیرا ارادہ ہی وجود ہے۔ اے اللہ ایک نگاہ اس امت کی طرف ڈال دیجئے۔ اے اللہ امت آج پریشان ہے، اے اللہ آج امت پریشان ہے، اے اللہ آج امت پریشان ہے۔ اے اللہ آج اس امت کی جان اے اللہ چوٹی سے بھی زیادہ کمتر ہو گیا ہے۔ اللہ آج اس امت کا خون پانی سے بھی کمتر ہو گیا ہے۔ یا اللہ آج اس امت کا عزت، اے اللہ آج اس امت کی عزت اے اللہ جانور سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ اس لیے کر کے مولا ہم نے تیری دین اور دین کی محنت کو چھوڑ دیا، اے اللہ تیرے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، اے اللہ ہم نے سنت اور شریعت کو چھوڑ دیا، اے اللہ غیروں کے جیسے ہم زندگی گزارنے لگے۔ یا اللہ اسی لیے آپ نے غیروں کے حوالے کر دیا۔ اے کریم ہم جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں، آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یا اللہ ہم سب کے پچھلے تمام تر گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ چھوٹے اور بڑے گناہ کو، اے اللہ زندے اور مردے کے گناہ کو، اے اللہ ہم تمام لوگوں کی طرف سے بھیک مانگتے ہیں۔ مولا اے اللہ مولا تیرا وعدہ ہے، تیرے نبی نے فرمایا ہے جو تیرے راستے میں نکل کر کے اللہ دعا مانگتا ہے، اللہ آپ ان کے دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم اسی گمان سے اے اللہ ہم جانتے ہیں ہم سراپا گنہگار ہیں مولا، لیکن تیرا نبی نے فرمایا ہے جو تیرے راستے میں نکلتا ہے اللہ ان کے دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے راستے میں نکل کر کے اے اللہ ہم اس کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک عورت، ایک ایک مرد، بچہ بچیاں کو اے اللہ زندے کو مردے کو اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ خصوصی طور پہ اس بستی کے اندر میں اے اللہ ایک ایک عورت مرد کو، ایک ایک بچے کو اے اللہ سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ جیسے صحابہ کی قربانی، صحابہ کے بچے کی قربانی، صحابہ کی عورتوں کی قربانی، یا اللہ ہمارے تمام مستورات کو وہ قربانی دینے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے راستے کے لیے دور اور دیر کے لیے اپنے شوہر بیٹے کو 4 مہینے کے لیے اللہ اپنے راستے میں نکلنے کی محنت کرنے کی نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خصوصی طور پہ اے اللہ یہ مولانا جو یہ محنت کر رہے ہیں، اے اللہ یہ کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے مکتب ہے، اے اللہ ان کے مکتب کے اندر میں دین دنی راج کو چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ مولانا کی عمر میں، صحت میں، علم میں، عمل میں اللہ برکت عطا فرما۔ اللہ ان کے نسلوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ نسلوں میں دین کی بڑے بڑے دائی کو شہدائی کو پیدا فرما۔ اے کریم کرم فرما، رحم فرما۔ جتنی مستوراتیں ہمارے یہاں پہ اے اللہ تیرے سامنے پہ دامن پھیلا کر کے مولا بھیک مانگ رہی ہے، اے اللہ اگر یہ مجمع کسی سخت دل والوں کے پاس چلا جائے اے اللہ ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے۔ مولا تو رحیموں کا رحیم ہے، مولا تو کریموں کا کریم ہے، مولا تو ستار ہے، تو غفار ہے، مولا تو بخشنے والا پروردگار ہے۔ اے اللہ تمام بہنوں کے جھولی میں اے اللہ ایمان کی بھیک عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دین اور دین کی محنت کی بھیک عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ نیک بننے کی بھیک عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان سب کو دنیا کے تمام تر پریشانی سے بچا کر کے اے اللہ تمام تر
اللہ تمام تر پریشانی سے بچا کر کے، تمام تر برائی سے بچا کر کے اے اللہ ان کے جھولی میں عزت کی بھیک دے دیجئے۔ اے اللہ ان سب کے بال بچے کو ایک اور نیک بنا دیجئے، دیندار بنا دیجئے، ماں باپ کا وفادار بنا دیجئے، ماں باپ کا قدر کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ خصوصی طور پہ ہمارے تمام بہنوں کو اے اللہ 5 وقت کی نماز موت تک عافیت کے ساتھ اے اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام بہنوں کو بھی اپنے راستے کے لیے اے اللہ دور اور دیر کے لیے اے اللہ ان کو نکلنا بھی آسان فرما، ان کے شوہر بیٹے کو بھی نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ ہماری جماعت بھی اے اللہ بے ڈھنگی جماعت ہے، اے اللہ کمزور جماعت ہے، اے اللہ تیری دی توفیق سے اس بستی میں آئی ہے، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مختصر سے دے رہی دعا کو آپ اپنے کرم سے پیارے نبی کائنات رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں محض اپنے کرم سے یا اللہ ہماری مختصر سے دعا کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ کما اہل بیت جب اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین برحمتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔